الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں پارے میں تیسرا رکوع سورہ النساء کا 6واں رکوع چل رہا ہے. سورہ النساء کی 34 آیات ہوئی ہیں. آیت نمبر 34 کے بعد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو بہتر طریقے پر چلانے کا اصول بتایا تھا کہ مردوں کی بڑائی اور ان کی برتری کو تسلیم کیا جائے عورتوں کے مقابلے میں. یعنی مردوں کے فیصلے کو جو گھر کا سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، وہ مرد ہوگا، اور عورتیں بیویاں یہ مرد کے تابع ہوں گی. اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر صلاحیتوں کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، فوقیت بخشی ہے، فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مردوں کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ بچوں کے، بیویوں کے، عورتوں کے خرچے اٹھائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی عورتوں کا تذکرہ کیا: نیک بیویاں، نیک عورتیں. نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جن میں 2 صفتیں خاص طریقے پر ہو، ایک فرما برداری، دوسرے امور خانہ داری. فرما برداری فالصالحات قانتات، کہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی، اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی، گھر کی، بچوں کی، اپنے ناموس عصمت کی حفاظت کرتی ہیں. دوسری قسم کی وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کی مزاج میں کجی، ٹیڑھ پن زیادہ ہوتا ہے. ان کی اصلاح کیسے ہو؟ 3 طریقے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ تم نرمی سے، شفقت سے، خیر خواہی، نصیحت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. دوسرے یہ کہ تھوڑا ان پر اپنی ناراضگی جتاؤ، اپنا بستر الگ کر کے ان کو ناراضگی محسوس کراؤ. اور تیسرے یہ کہ اگر کوئی جرم شدید سامنے آئے، کوئی بہت زیادہ سرکشی ان کی سامنے آئے، تو معمولی ایسی مار جس سے محسوس ہو کہ وہ آگے بھی بات بڑھ سکتی ہے، یہ تنبیہ کے طور پر مارنے کی اجازت ہے. یہ جو مارنے والی بات آئی، اس پر غیروں کی طرف سے بعض دفعہ اعتراض ہوتے ہیں. حالانکہ اس سے جڑی ہوئی بات حدیث پاک میں جو بات فرمائی گئی اس سے ملا کر اس کو سمجھا جائے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم عورتوں کو ایسی مار ہرگز نہ مارنا جس سے ان کو چوٹ لگے، ان پہ نشان پڑے. اور ایک بات یہ حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ اگرچہ ہمیں عورتوں کی شرارت پر یا عورتوں کی نافرمانی پر آخری درجے میں مارنے کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی اس اجازت پر عمل نہیں کریں گے، اگرچہ اجازت ہے اس طرح کی. اور اس سلسلے میں حدیث پاک میں کچھ واقعات بھی آئے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور شکایت کی کہ ان کے شوہر نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام، میری بیٹی کو ان کے شوہر نے، میرے داماد نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں برابر کا بدلہ لینے کی اجازت ہے. تمہاری بیٹی جتنا انہوں نے مارا ہے، 1 تماچا 2 تماچا، وہ بھی وہیں پر اسی جگہ پہ ان کو بھی مار لے. بیٹی جو ہے اپنے شوہر پر اتنا برابر کا بدلہ لے لے. دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے. ابھی گھر پہنچنے نہیں پائے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر غلطی جو ہے غلطی جو ہے عورت کی ہے، اور غلطی کی اصلاح کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، جس میں قصور شوہر کا نہیں ہے، قصور صرف بیوی کا ہے، کھلا ہوا قصور بیوی کا ہے،
اور وہ سدھر کے نہیں دے رہی ہے اور اس پر جو ہے شوہر نے ہاتھ اٹھایا ہے تو پھر اس کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے اس کی اجازت اللہ کی طرف سے مردوں کو دی گئی ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں اگر ملا کے سمجھیں کہ قصور واقعی بیوی کا ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ قصور مرد کا ہے کچھ قصور عورت کا ہے، دونوں کا قصور ہے، یا یہ کہ عورت کا قصور ہی نہیں ہے، شوہر ہی جو ہے بد مزاج ہے اور جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر ترشی ہے اور سختی ہے، اور بیوی تو کا قصور نہیں ہوتا، تب تو مارنے کی اجازت کیا، مجرم جو ہے شوہر ہی ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بعض دفعہ بات آگے بڑھتی ہے، خصوصاً جب بیوی کا قصور نہ ہو اور شوہر بد مزاج ہو، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتا ہو اور زیادتی کرتا ہو، تب کیا کرنا چاہیے؟ تو اوپر کی آیتوں میں تو عورتوں کی اصلاح کے تعلق سے تھا، اور پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر بیویوں میں تھوڑی سی اصلاح محسوس کرو ان کارروائی سے تو پھر تم ان سے چشم پوشی سے کام لو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پکڑو نہیں، ان کی غلطیاں نہ پکڑو، ان پر الزام نہ دھرو اور کچھ برداشت کر کے چلو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بہت جو ہے سب سے بڑا ہے، بلندیوں والا ہے، اللہ نے تمہیں بلندی بخشی ہے، وہ اللہ پھر جو ہے تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ آج کی اس آیت میں اسی سلسلے میں آگے یہ بات فرمائی گئی کہ میاں بیوی کے اختلاف کو حل کرنے کی جو 3 صورتیں بیان کی گئیں، نرمی سے سمجھانا، ناراضگی کے لیے بستر کو چھوڑ دینا اور کسی بڑے غلطی پر سدھار نہ ہونے کی صورت میں ہاتھ اٹھا دینا، معمولی مار دینا، یہ تو میاں بیوی کے درمیان کی بات تھی کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو سمجھ لیں، سدھار لیں، لیکن بعض دفعہ بات آگے بڑھ جاتی ہے اور اختلاف شوہر اور بیوی کا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے حدوں سے باہر ہو کر کے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، جھگڑا وہ آپس میں پھر سلجھا نہیں پاتے، شوہر کی بس میں نہیں رہتا بیوی کی اصلاح کر لینا، شوہر کے بس میں نہیں رہتا اپنے جو ہے خانگی زندگی اور ازدواجی زندگی کو درست کر لینا۔ اب اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی مزاج کو یا اس کی تمرد و سرکشی کو دخل ہوتا ہے، کبھی بعض دفعہ شوہر کی بد مزاجی اور اس کے اجڑ پن کا دخل ہوتا ہے، کبھی دونوں کا کچھ قصور ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پٹری کھائی نہیں رہی ہے، شوہر نے بھی سارے جتن کر لیے اور بیوی نے بھی اپنی سی کوششیں کر لی، لیکن بات بڑھتی ہی جا رہی ہے، اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے، لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آئے دن جو ہے لڑائی ہوتی ہے، آئے دن تو میں ہوتی ہے، آئے دن مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے آگے حل بیان فرمایا کہ اب اگر بات میاں بیوی سے بڑھ کر خاندان تک کھل جائے، میاں بیوی کے اختلاف، اور خاندان والے محسوس کرنے لگ جائیں کہ واقعی ان دونوں میں کشاکشی اور جو ہے کھینچا تانی کچھ زیادہ ہی ہے اور یہ آپس میں اپنے مسئلے کو سلجھا نہیں پا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو طلاق دے بیٹھے یا ایک دوسرے کی مار پیٹ زیادہ کر دیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں یا اے گھر والوں یا اے حکام، یہ سبھی اس کے مخاطب ہیں، یعنی گھر والے ہیں تو ان سے خطاب ہے، خاندان والوں سے خطاب ہے، اسی طریقے سے یہ حکام اور افسران سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو، وَإِنْ خِفْتُم میں یہ سب داخل ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو رہا ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ خاوند اور عورت میں مخالفت اور ضد بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور آپس میں اپنے جھگڑوں کو سلجھانے کی آپس میں صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایسا کرو کہ مرد کے خاندان میں سے ایک ایسا شخص جو فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور اس کو تھوڑی سی اس کے اندر اہلیت ہو، اسی طریقے سے ایک شخص جو عورت کے خاندان میں سے ہو اور وہ بھی حکم بننے کی، یعنی جو ہے اس کے اندر سلیقہ ہو، اہلیت بھی ہو اور حکم بننے کی صلاحیت بھی، حکم کہتے ہیں سرپنچ ہونے کو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو، جو معاملہ فہم جسے کہتے ہیں، معاملہ سمجھ لیتا ہو، سمجھا لیتا ہو، جھگڑا نپٹا لیتا ہو، تو جو ان میں اندھوں میں کانا راجا جو ہو اس کو چن لیا جائے گا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اب یہ دونوں لوگ پہلے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور دونوں کی باتیں سنیں گے،
مرد کی بات بھی سنیں گے شوہر کی اور عورت کی بات بھی سنیں گے. اس میں کمی جس کی ہوگی اس کی کمی دور کرنے کی کوشش کریں گے, جس کی غلطی ہوگی اس کی اصلاح کریں گے, اس کو ٹوکیں گے. تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں لوگ سر جوڑ کر اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ واقعتاً یہ مخلص ہوں گے اور یہ واقعتاً دونوں میں مصالحت اور نباہ کی کوشش کے لیے کوششیں کریں گے, نباہ کی کوششیں کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. مرد کے جو والے ہوتے ہیں تو وہ مرد کو ہر عیب سے بری سمجھنا چاہتے ہیں اور سارا عیب دھر دیتے ہیں بہو پر, بیوی پر. اور جو بیوی کے گھر والے ہوتے ہیں, مائکے والے ہوتے ہیں, وہ سارا عیب شوہر پہ دھر دیتے ہیں. ہر ایک دوسرے کی کمیاں نکالتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ معاملہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. ابھی جھگڑا 2 لوگوں میں تھا, زوجین میں, میاں بیوی میں, اب جھگڑا 2 خاندانوں میں ہو جاتا ہے. ہر خاندان اپنے خاندان والے کا پارٹ لیتا ہے اور اس کو اسی کی طرفداری کرتا ہے. یہ جو طرفداری ہوتی ہے اس سے جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک آدمی منتخب ہو, پورا گھر نہ بولے, سب نہ بیچ میں پڑے, سب اپنی رائے دینے کی کوشش نہ کرے. جو 2 ذمہ دار طے ہو جائے وہ سنجیدگی کے ساتھ ایک کی بات الگ الگ بھی سنے, پھر دونوں کو بٹھا کر کے سمجھانے کی بھی کوشش کرے اور ان دونوں کو وہ حدیثیں اور وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو غلطیوں کو معاف کرنا, ایک دوسرے سے اخلاق کو پیش آنا, یہ سب باتیں ان کو کریں گے اور پھر ایک دوسرے پر صبر کرنے کی فضائل بیان کریں گے, ایک دوسرے کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ معاملہ بن جائے گا, اجڑتا ہوا گھر سنور جائے گا اور اجڑنے سے بچ جائے گا. لیکن اگر ان کی نیتوں میں فتور ہوگا, کھوٹ ہوگا, یہی نہیں چاہیں گے اور یہ پھر اس سے بڑھ کر جو آج کل ہوتا ہے کہ پھر تو جانے کیسے جرمانے لگائے جاتے ہیں کہ شادی کا بھی خرچہ چاہیے, ولیمے کا بھی خرچہ چاہیے اور اس کا بھی خرچہ چاہیے. اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے جو منگنی میں اتنا خرچ کیا تھا وہ بھی چاہیے. حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر لڑکے والے نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہم اتنے آدمی لائیں گے بارات میں, لڑکی والا منع کر رہا تھا لیکن اس نے مطالبہ کیا ہو تب تو بات اور ہوتی ہے. لڑکے والے نے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا تھا اور لڑکی والوں نے خود اصرار کر کے بلایا تھا کہ آپ اتنے آدمی آئیے, اور لڑکے والوں نے کچھ بھی یہ نہیں کہا تھا آپ یہ کھلائیے وہ نہ کھلائیے, لڑکی والوں نے از خود سب کچھ کھلایا پلایا تھا. تو طلاق ہونے پر یہ جو خرچے بارات پر ہوتے ہیں, کھانے کے ہوتے ہیں, اس کے لینے کا حق لڑکی والوں کو ہرگز نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے منگنی کے خرچے اور اس کے خرچے, یہ سب زیادتیاں ہیں. اولاً تو یہ خرچے دونوں شوق سے کرتے ہیں, اپنے اپنے کرتے ہیں, اور اگر پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے تو جس نے جو کیا وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے اس کی بھرپائی کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی, ہم نے اتنا خرچ کر دیا شادی میں, لہذا آپ اس کی دوسری شادی کا جو سارا خرچہ ہے وہ آپ بھریں. یہ مرد سے لینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بھی زیادتی ہے مرد والوں پر. زیادتی بعض دفعہ اور لڑکی والوں پر بھی ہوتی ہے, لیکن یہ اس طرح کی زیادتیاں لڑکوں والوں پر بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب نوبت آئے گی ہی نہیں اگر دونوں طرف سے اس طرح کے ذمہ دار طے ہو کر بات طے کریں گے. ان جو 2 حکم طے ہوں گے, ایک لڑکے والے کی طرف سے ایک لڑکی والے کی طرف سے, ان کو پاور کیا ہوگا. ایک تو ان کا کام بتا دیا گیا کہ اصلاح کی کوشش کریں, مصالحات کے فارمولے رکھیں, افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھا بجھا کر کے ان میں نبھانے کی کوشش کریں. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. لیکن اگر بات بنتی نظر نہیں آتی, اب ان کو کیا اختیار ہے؟ کیا یہ تفریق کرا سکتے ہیں, یہ جدائیگی کرا سکتے ہیں میاں بیوی میں؟ اگر میاں بیوی نہ چاہیں یا مثلا دونوں میں, یا شوہر نہ چاہے, مثلا شوہر نہیں چاہتا, کہتا ہم نہ خلا دیں گے نہ طلاق دیں گے, ہم تو رکھنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ جو بیچ میں 2 لوگ پڑے ہیں ان کو یہ پاور ہے کہ اس کے ایک کی مرضی کے بغیر ختم کرا دیں؟ تو یہ پاور نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ البتہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم کا لفظ بنا کر کے ان دونوں کے لیے حکم کا لفظ استعمال کیا اور وہ دونوں حکم کا حیثیت رکھتے ہیں, تو جیسے وہ مصالحت کرا سکتے ہیں ایسے ہی وہ
مفارقت یعنی تفریق بھی کرا سکتے ہیں، یعنی ان کو یہ بھی اختیار ہے از خود کہ وہ محسوس کریں کہ ان دونوں میں نباہ نہیں ہو پائے گا تو یہ نکاح ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن باقی ائمہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ہرگز نہیں نکل رہا ہے، کیونکہ آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان کا کام صرف مصالحت کرانا ہے، باقی ان کا کام مصالحت میں ناکامی ہوتی ہے تو اب آگے قدم بڑھے گا عدالت دارالقضاء کی طرف، آگے جو ہے قدم بڑھے گا شرعی عدالت کی طرف، وہاں جا کر کے فسخ کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو اختیار ہوتا ہے شرعی قاضی کو۔ اب شرعی قاضی بھی نہیں رہے اسلامی حکومت نہ رہنے کی وجہ سے، تو وہ پنچایت کی شکل اختیار کی جاتی ہے، جو آپس کے جو ہے تنظیموں کی طرف سے جو دارالقضاء وغیرہ میں کوئی قاضی طے ہو جاتے ہیں، اس کی بھی نزاکتیں ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اختیار، ہاں یہ شکل ضرور ہو سکتی ہے کہ جو حکم طے کیا جائے دونوں طرف سے، اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں سے اس بات کا اختیار لے لیا جائے کہ دیکھو تم اس بات کا اختیار ان کو دے دو، ان دونوں کو، کہ یہ لوگ ہمارے لیے جو طے کر دیں گے، اگر نکاح ختم کرنا طے کر دیں گے ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ یہ اختیار پہلے سے اگر ان دونوں کو دے دیا جائے پھر ان کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا۔ لڑکا بھی کہہ دے لڑکی بھی کہہ دے کہ اگر آپ دونوں ہمارے رشتے کے بارے میں محسوس کریں کہ ہم لوگوں میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ اگر کہو گے کہ ہم دونوں رشتہ ختم کر لیں تو ہم دونوں اس پر راضی ہیں، آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، تب یہ اختیار البتہ حاصل ہو جائے گا۔ ایسا ایک حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کیس آیا، اس میں یہی ہوا کہ لڑکی نے تو کہہ دیا کہ آپ جو طے کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا، لیکن لڑکے نے کہا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ جو طے کر دیں ہمیں منظور ہوگا، آپ مصالحات کرا سکتے ہو تو کرا دیں، لیکن نکاح ختم کرانے کی بات کریں گے تو ہم راضی نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں، تم کو یہ اختیار دینا پڑے گا، تبھی ہم پڑھیں گے بیچ میں، تبھی ہم ان کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو ڈالیں گے بیچ میں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کو یہ اختیار دینا پڑے گا۔ پھر لڑکے نے جب یہ اختیار دے دیا تو پھر یہ وہ دونوں بیچ میں پڑے، معاملہ بن گیا۔ تو یہ اختیار اگر دیا جائے گا تب تو ان کو حاصل ہوگا، ورنہ یہ دونوں جو معاملات میاں بیوی کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے جو دو لوگ طے ہوں گے ان کو از خود یہ اختیار نہیں ہوگا، یہ اختیار دونوں سے لے لیں پھر معاملے کو آگے بڑھائیں تو اختیار حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ میاں بیوی کے جھگڑے کو سلجھانے کی اس وقت جب کہ وہ جھگڑا میاں بیوی کے دائرے سے نکل کر خاندان میں پھیل گیا ہو، اس کی لڑائی بڑھتی جا رہی ہو اور آپس میں وہ سلجھا نہ پا رہے ہو، تو اس کا یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ اب اس طرح نہیں سلجھ رہا ہے تو خاندان کے لوگ بیچ میں ایک ایک پڑھ کر کے دونوں کے درمیان دونوں کی بات سن کر کے اس کو سلجھا دے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی اے مسلمانوں، اے ذمہ دار لوگوں، گھر کے لوگوں کو ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ذمہ داروں کو اندیشہ ہو، شقاق بینہما، زوجین کے درمیان آپس کی زدہ زدی کا، کشاکشی کا، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو دو آدمی جس میں سے ایک حکم من اہلہ، مرد والوں کی طرف سے جو اہلیت رکھتا ہو، حکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ حکما من اہلہا، اور ایک حکم، ایک سرپنچ عورت والوں کی طرف سے، ایک منصف عورت والوں کی طرف سے جو اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، دونوں کو مقرر کرو، دونوں کو کھڑا کرو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہیں گے، اگر یہ دونوں کو منظور ہوگا اصلاح کرا دینا، مصالحات کرا دینا، یہ دونوں مصالحات کی کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ کی مدد جو ہے نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، تو نیک نیتی، نیک جذبے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ دونوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ختم کرا دے گا، اللہ توفیق دے گا ان کے درمیان اس مصالحات کی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، ابھی کے واقعتاً یہ مصالحات کی کوشش کر بھی رہے تھے، یا یہ کہ یہ جو ہے خود ان کے نیتوں میں کھوٹ تھا، یا یہ کہ یہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی یا الٹی کوشش کی، یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب چیزوں سے باخبر ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما كنا نعلم وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما كنا نعلم وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم عافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.